ایران امریکہ دیر بعد جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کوششیں جاری۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کل ایران کا دورہ کریں گے۔ آرمی چیف ایران کے اعلیٰ حکام سے ملاقات کریں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کے مطابق پاکستانی آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کا تسلسل ہے۔ دورے کا مقصد ایران پاکستان تعلقات کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ایرانی وزیر خارجہ عباس سرخچی نے گزشتہ روز ٹیلی فونک رابطے کے دوران خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال بھی کیا تھا۔ یاد رہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر امریکہ ایران جنگ کے دوران اس سے پہلے بھی 2 بار ایران کا دورہ کر چکے ہیں۔ ایران کے خلاف امریکہ کی معاشی جنگ میں مدد کرنے والے ممالک کے مفادات کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سیکریٹری محسن رضائی نے خبردار کر دیا، کہا امریکہ نے مذاکرات، سفارتکاری اور خود اپنے دستخطوں کو دھوکہ دیا۔ پوری دنیا سمجھ گئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ احمق شخص ہیں۔ مکہ معاہدے سے متعلق سوال پر محسن رضائی نے کہا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ نے ان ممالک کو آگاہ کر دیا ہے کہ وہ خطہ چھوڑنا چاہتا ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ دشمن نے ایران کو وینزویلا بنانے کا سوچا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایرانی عوام کے اتحاد سے ایران کی ایسی طاقت بن کر ابھرا جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ سابق امریکی وزیر دفاع لیون پینیٹا نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف چھیڑی گئی معاشی جنگ سے امریکہ کو کامیابی نہیں ملے گی۔ ایران آبنۂ ہرمز بند کر کے امریکہ پر اقتصادی دباؤ بڑھا رہا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے حالیہ اقدامات تہران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور نہیں کر سکیں گے۔ امریکی فوج کے سابق آفیسر سیڈرک لیٹن نے کہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے ایران کو غذائی اجناس اور طبی سامان کی فراہمی میں رکاوٹیں ڈالنا جنگی جرم ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کل سے 28 اگست تک برطانیہ کا سرکاری دورہ کریں گے۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسحاق ڈار برطانوی وزیر خارجہ ایڈ ملیبینڈ سے ملاقات کریں گے۔ برطانوی وزیر مملکت برائے پاکستان اسٹیفن ڈاوٹی اور دیگر اعلیٰ حکام سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کے سیکریٹری جنرل سے ملاقات کریں گے۔ صومالی قزاقوں کے ہاتھوں یرغمال بنائے گئے پاکستانی عملے کا معاملہ زیر بحث آئے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے واضح کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے نورین نیازی سے ملاقات میں سہیل آفریدی یا قیادت کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ نورین نیازی ملاقات سے خوش تھیں، کچھ چیزیں شیئر نہیں کی جا سکتی۔ نورین نیازی اور بانی پی ٹی آئی کی ملاقات سے متعلق من گھڑت خبریں چل رہی ہیں۔ انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی کو باہر بات نہ کرنے کی بھی یقین دہانی کرا دی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی طبیعت ٹھیک ہے، وہ تندرست ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن اگر اس بہانے سے کوئی این آر او چاہتی ہیں تو یہ پھر ان کی اپنی خواہش ہے۔ یہ نئی عدلیہ ہے، یہ عدلیہ جوڈیشل این آر او دینے کے لیے نہیں۔ پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو پی ٹی آئی والے ہی بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے سپریم کورٹ کو دی گئی درخواست میں محسن نقوی کا نام شامل کیوں نہیں کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ توہین عدالت کی مرتکب حکومت نہیں بلکہ بانی پی ٹی آئی، ان کی فیملی اور تحریک انصاف ہوئی ہے۔ میڈیا بریفنگ میں کہا کہ پابندی کے باوجود شفا اسپتال کے باہر ٹولیوں میں لوگ جمع ہوئے، سیکیورٹی رسک پیدا کیا۔ بانی پی ٹی آئی کے نجی اسپتال سے علاج کے حکم، جبکہ علاج سرکاری اسپتال سے کرانے پر حکومت اور پی ٹی آئی میں قانونی داؤ پیچ۔ حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست میں موقف اپنایا ہے کہ قیدی کو نجی اسپتال بھیجنے کا قانون میں تصور ہی نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو شفا اسپتال منتقل نہ کرنے پر عظمیٰ خان کی توہین عدالت کی درخواست۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ کو فریق بنا کر کہا کہ عدالتی حکم کے برخلاف بانی پی ٹی آئی کو شفا کے بجائے پیمز لے جایا گیا، مکمل طبی معائنہ نہیں کرایا گیا۔ توہین عدالت کی درخواست کے معاملے پر پاور آف اٹارنی پر بانی پی ٹی آئی کے دستخط نہ کرائے جا سکے۔ وکیل نے اریالہ جیل حکام کو خط میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے قانونی حقوق متاثر ہو رہے ہیں۔ دستخط نہ کرانے کی صورت میں معاملہ عدالت کے سامنے رکھیں گے۔
اسلام آباد راولپنڈی میں رات موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب، بعض علاقوں میں پانی گھروں میں داخل۔ راولپنڈی میں گلی محلوں اور سڑکوں پر جمع پانی صبح تک کلیئر کر دیا گیا۔ واسا کے عملے نے مشینری سے پانی کی نکاسی کر دی۔ بارش رکنے کے بعد نالہ لئی میں پانی کا بہاؤ معمول پر آ گیا۔ ملتان، ڈی آئی خان، بنو، سوات، مالم جبہ، پارا چنار میں بارش سے موسم خوشگوار۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں صبح سویرے بوندا باندی، رات کے اوقات میں بھی بوندا باندی کا امکان۔ اسلام آباد کے کورنگ نالے میں ڈوبنے والے 2 بچوں میں سے ایک کی لاش نکال لی گئی۔ 8 سال کے عبداللہ کا پتہ نہ چل سکا۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ بچے بارش کے دوران کورنگ نالے کا پل کراس کرتے ہوئے ڈوبے۔ لوگوں نے اپنی مدداب کے تحت لاش نکالی۔ بار بار اطلاع کے باوجود کوئی ریسکیو کے لیے نہیں آیا۔ کراچی میں 24 گھنٹوں کے دوران مختلف ٹریفک حادثات میں 2 بچوں سمیت 9 افراد جاں بحق۔ حادثات سولجر بازار، کورنگی کراسنگ، مریر جناح ایونیو، عائشہ منزل، بن قاسم ٹاؤن اور بلدیہ ناردرن بائی پاس پر پیش آئے۔ 2 اموات ہیوی ٹریفک کی ٹکر سے ہوئیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق کراچی میں رواں سال مختلف ٹریفک حادثات میں 603 جانیں گئیں، 7467 افراد زخمی ہوئے۔ ہیوی گاڑیوں کے حادثات میں جاں بحق افراد کی تعداد 184 ہے۔ لیڈز ٹیسٹ میں پاکستان ٹیم میں کی بڑی مارجن سے شکست اور لندن کی کنڈیشنز کے پیش نظر لارڈز ٹیسٹ کے لیے پاکستان ٹیم میں متعدد تبدیلیوں کا امکان۔ محمد رضوان کو آرام دینے اور بابر اعظم کی واپسی کی صورت میں اذان اویس کو ڈراپ کرنے پر غور۔ فائنل 11 میں 2 اسپنرز علی عثمان اور ساجد خان کی شمولیت کا امکان۔ عبید شاہ کو تیز بولنگ کے باعث کھلائے جانے کی تجویز۔ ایشین کرکٹ کونسل کے ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے پاکستان کے حمایت یافتہ پینل نے 3 نشستوں پر کامیابی حاصل کر لی۔ انتخابات میں پاکستان اور بھارت کے حمایت یافتہ پینلز آمنے سامنے تھے۔ بینکاک میں ACC اجلاس کی صدارت محسن نقوی نے کی۔ راولپنڈی کو صاف پانی کی فراہمی کے لیے دودوچھا ڈیم سے سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ اور واٹر سپلائی اسکیم منظور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی منصوبے پر کام شروع کرنے کی ہدایت۔ 36 ارب روپے کی لاگت سے منصوبہ 2029 میں مکمل ہونے کی توقع۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ملاقات کے لیے آئے لودھرا کے ارکان صوبائی اسمبلی سے گفتگو میں بتایا کہ پنجاب کے اسپتالوں اور تعلیمی اداروں سے دوسرے صوبوں کے عوام بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ پنجاب حقیقی طور پر ترقی اور ٹیکنالوجی کے دور میں داخل ہو چکا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ 12 ربیع الاول کے بعد ملک گیر شٹر ڈاؤن ہڑتال کریں گے۔ اب مذاکرات ایسے نہیں ہوں گے کہ آپ کہیں دھرنا ختم کریں اور ہم مان لیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کرنا پڑے گی۔ پیٹرولیم لیوی اور مہنگائی کے خلاف لاہور، کراچی اور پشاور میں جماعت اسلامی کے دھرنے 8ویں روز بھی جاری۔ اسرائیلی ربی نے فلسطینی قوم کے وجود سے ہی انکار کر دیا۔ غزہ سمیت تمام فلسطین کو اسرائیلی سرزمین قرار دے دیا۔ اشتعال انگیز بیان میں اسرائیل کے چیف ربی ڈیوڈ یوسف نے کہا، فلسطینی قوم نہ تھی نہ ہے، اس سرزمین پر ان کا کوئی حق نہیں۔ غزہ اور مغربی کنارے کے شہر یہودیوں کے ہیں۔ غزہ تباہ ہوگا اور یہاں یہودی قوم بسے گی۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاروں کی ظالمانہ کارروائیاں جاری۔ الخلیل کے علاقے میں فلسطینی کسان کے گدھے کو گاڑی سے باندھ کر گھسیٹتے ہوئے بے رحمانہ طریقے سے ہلاک کر دیا گیا۔ کینیڈا کا امریکہ پر جوابی ٹیرف لگانے کا اعلان۔ وزیر اعظم کارنی نے کہا کہ 8 ستمبر سے امریکی اسٹیل، الیکٹرانکس اور دیگر اشیاء پر ٹیرف نافذ کیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے کینیڈا پر 22 اگست سے 50% ٹیرف عائد کیا گیا ہے۔ کینیڈا کی امریکہ کو $20 ارب مالیت کی برآمدات متاثر ہوں گی۔ ٹیرف کے معاملے پر دونوں ممالک کے مذاکرات ناکام ہو گئے تھے۔ وزیر اعظم کارنی نے کہا کہ کینیڈین ورکرز، فارمرز، فیملیز اور بزنس کی خاطر $1 کا حساب لیا جائے گا۔ ضلع خیبر میں ایک شخص نے فائرنگ کر کے اپنے ہی 2 بھائیوں اور ایک بھابھی کو قتل کر دیا۔ ملزم گرفتار، آلۂ قتل برآمد۔ مزید تفتیش کے لیے تھانہ باڑہ منتقل۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق ملزم نشے کا عادی ہے۔
مہران ہائی وے پر کوٹ ڈی جی کے قریب ڈاکوؤں کی لوٹ مار، مزاحمت پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے انجینئر فیصل گلزار جاں بحق، دوست زخمی، مقتول کے ورثاء کا لاش قومی شاہراہ پر رکھ کر احتجاج، ٹریفک معطل۔ کراچی کے شاہ لطیف ٹان میں ڈاکو شہری سے 24 لاکھ روپے اور موبائل فون چھین کر فرار، آج صبح ہونے والی واردات کی سی سی ٹی وی ویڈیو میں ملزمان کو لوٹ مار کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ گورنر ہاؤس سندھ میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد، مختلف مکاتب فکر کے علماء سمیت مفتی تقی عثمانی کی خصوصی شرکت۔ کانفرنس خطاب میں مفتی تقی عثمانی نے کہا کہ اتباع سنت سے صحابہ اکرام نے دنیا بھر میں انقلاب برپا کیا، سنت نبوی پر عمل کر کے اپنی ذات کو نوجوانوں کے لیے نمونہ بنائے۔ علامہ شہنشاہ نقوی کا دینی اصول اور قوانین پر عمل کرنے کی ضرورت پر زور، کہا نوجوانوں کو سیرت طیبہ سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ پیر اظہر حمدانی نے کہا کہ نوجوانوں کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنا ضروری ہے۔ کانفرنس خطاب میں گورنر سندھ نہال ہاشمی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں، ہمیں اپنی زندگی کو نبی کریم کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی نوشکی میں دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والے ملک مبشر کے گھر آمد، کہا ان کی قربانی پوری قوم کے لیے باعث فخر ہے، شہداء کی قربانیاں قومی عزم و حوصلہ مضبوط کرتی ہیں، حکومت اور ریاست شہداء کے خاندانوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ جانے کے لیے سر بہت مشکلات ہے، کیونکہ مسافر ہیں جو کرایہ فولڈ نہیں کر سکتے، نہ وہ جہاز پہ جا سکتے ہیں، اور کراچی کا راستہ ایسے خراب ہے، راستے میں لوٹ مار کی جا رہی ہے۔ تو میری حکومت سے یہ اپیل ہے کہ اس بولان ٹرین کو جو ہے نا جلد سے جلد چلایا جائے تاکہ مریضوں کے لیے بھی آسان ہو جائے۔ بولان مل کافی عرصے سے بند ہے، تو اس کی وجہ سے مریضوں کو بہت مشکلات ہو رہی ہے سر، تو برائے مہربانی یہ حکومت سے گزارش ہے جلد سے جلد بولان مل کھولا جائے اور مریضوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ 6 ماہ سے بولان میل کی بندش نے بلوچستان کے مسافروں کا سفر مشکل بنا دیا ہے۔ علاج کی غرض سے کراچی آنے والے مریضوں اور لواحقین کی مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ کوئٹہ کراچی شاہراہ پر ایمبولینسیں چھیننے سمیت مختلف وارداتوں سے بھی بے یقینی کی صورتحال ہے۔ شہریوں کی حکومت سے بولان میل بحال کرنے کی اپیل۔ یونیسکو نے پاکستان کے 12 تاریخی اور ثقافتی مقامات کو عالمی ورثے کی عارضی فہرست میں شامل کر لیا۔ خیبر پختونخوا کے ضلع چترال کی وادی کیلاش سمیت 4 مقامات، سندھ کے کوٹ ڈی جی، ناکوٹ، عمرکوٹ کے تاریخی قلعے، پنجاب میں پھروالا قلعہ، راوت قلعہ اور سلطان مقرب خان کا مقبرہ عالمی ورثے کی عارضی فہرست میں شامل۔ انڈین امریکن مسلم کونسل کے اراکین نے نیو یارک کے میئر زہران ممدانی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھارت کی انتہا پسند جماعت RSS کے لیڈر موہن بھگوت کی امریکہ آمد سے متعلق اپنی خاموشی توڑیں۔ ان اراکین کا کہنا ہے کہ امریکہ کا مذہبی کمیشن برائے عالمی آزادی RSS پر پابندی چاہتا ہے۔ برطانیہ کے شہر مڈلسبرو کے قریب پولیس تعاقب کے دوران خوفناک حادثہ۔ جاپان کے جزیرے ہونشو میں زلزلے کے جھٹکے، جرمن ریسرچ کے مطابق شدت 5.8 ریکارڈ، زلزلے سے متعدد افراد معمولی زخمی ہوئے۔ برطانیہ کے شہر مڈلسبرو کے قریب پولیس تعاقب کے دوران خوفناک حادثہ، 2 پولیس اہلکاروں سمیت 7 افراد ہلاک۔ موٹر وے پر غلط سمت سے آنے والی گاڑی پولیس کار سے ٹکرائی، دونوں گاڑیوں میں سوار تمام افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ شدید گرمی کے بعد اٹلی میں طوفانی ہواؤں نے کئی علاقوں میں تباہی مچا دی۔ اٹلی کے ایک ایئرپورٹ پر کھڑے طیارے کو طوفانی ہواؤں نے الٹ دیا، کئی مقامات پر درخت بھی اکھڑ گئے۔ آسٹریلیا اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرا ٹیسٹ دوسرے ہی دن ختم۔ آسٹریلیا نے میچ 1 اننگز اور 51 رن سے جیت لیا۔ پہلی اننگز میں 64 رنز بنانے والی بنگلہ دیشی ٹیم دوسری اننگز میں صرف 95 رنز بنا کر پھر آؤٹ۔ 9 بیٹرز ڈبل فگر میں داخل ہی نہ ہو سکے۔ مچل سٹارک کی دوسری اننگز میں 4 اور ٹیسٹ میں 10 وکٹیں پلیئر آف دی میچ قرار۔ دونوں ٹیموں کے درمیان 2 میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر۔
پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کی ایشیا کپ کے لیے تیاریاں. لاہور میں ٹریننگ کیمپ کے دوران کھلاڑیوں کی بھرپور پریکٹس. ٹیم کی ارکان نشرہ سندھو اور طوبہ حسن کا کہنا ہے کہ ایشیا کپ اور ایشین گیمز میں قومی ٹیم سے اچھی کارکردگی کی امید رکھنی چاہیے. بھارت کے خلاف میچ کا دباؤ ضرور ہوتا ہے لیکن حریف ٹیم کو ذہن میں رکھ کر تیاری کرتے ہیں. فیصل آباد میں قوالی نائٹ کا اہتمام. راحت فتح علی خان، استاد غلام علی، استاد حامد خان اور دیگر گلوکاروں کی شرکت. شاندار کلام پیش کر کے نصرت فتح علی خان کو خراج تحسین پیش کیا گیا. پکسل انٹرٹینمنٹ اور جیو ٹیلی ویژن کے اشتراک سے پیش کیے جانے والے ریالٹی شو میں اس ویکینڈ سے شروع ہونے والا ہے کوارٹر فائنل. ناظرین کی نظروں کے منتظر ہیں کچھ خطرناک سٹنٹس. اس ویکینڈ پر کیا کچھ ہونے والا ہے دیکھیے پاکستان گاٹ ٹیلنٹ کی آنے والی قسط میں آج رات 10 بجے صرف جیو پر. اور کون بنے گا پاکستان آئیڈل آج سب کے سامنے آ جائے گا. رنگا رنگ شو، 8 امیدواروں کا کانٹے دار مقابلہ، ایک سے بڑھ کر ایک پرفارمنس اور ججوں کا امتحان. ججوں کی گلوکاری بھی شو کو 4 چاند لگائے گی. اسپانسر سپر بسکٹ نے شو کو یادگار بنانے کے لیے عالمی شہرت یافتہ گلوکار عاطف اسلم کو بطور سپر آئیکن مدعو کیا ہے. تو پر دیکھنا نہ بھولیں پاکستان آئیڈل سپر فینالے سب سے پہلے جیو پر شام 7 بجے.